بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. کلام اللہ کی تلاوت کے بعد میں بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں بشرا قادری کو کہ وہ بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ نعت سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں. بند کرو اس کو بھی لگا لو ذرا آ گیا تم میرے والا. چلو بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کی منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہوش ہے ہر دوسرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من علم ومن عمل. نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے وہی غمغار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کی گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام آمینہ کے لال ہے محبوب انسانی. سلام فقر
جزاک اللہ خیر۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، نورانی و عرفانی محفل میں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار یاد فرماتے ہیں۔ حاضرین کرام، یہ وہ مبارک و مسعود محفل ہے جس میں آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات زندگی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس مبارک و مسعود محفل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہیں یاد فرماتا ہے وہی اس محفل میں شرکت فرماتے ہیں۔ آئے بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ نعت کے بعد کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے میں بارگاہ خداوندی میں معروضہ ادب کے ساتھ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ حاضرین کرام، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں محمد کی محبت دین ایمان کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین ایمان کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حاضرین کرام، رب ذوالجلال قرآن مجید میں بارہا ارشاد فرما رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ تمام تعریفیں و حمد ستائش اس پاک پروردگار کی جو آپ اور ہم سب کا معبود حقیقی، خالق کائنات، رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ رب ذوالجلال کا ہم پر کروڑہ احسانات عظیم ہیں کہ جس نے ہم کو آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حاضرین کرام، ہم خوش قسمتی والے امتی ہیں۔ حاضرین کرام، یہ امت میں پیدا ہونا پیغمبروں کی خواہش رہی ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں معروضہ پیش کرے، اے باری تعالیٰ، وہ جو آپ کے حبیب ہیں، وہ جو آپ کے زیادہ محبوب ہیں، وہ جو آپ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اے باری تعالیٰ، جس کی امت کو آپ بہت پسند فرماتے ہیں، جس کی امت سے آپ بہت محبت فرماتے ہیں، اے باری تعالیٰ کاش مجھے بھی ان کی امت میں پیدا فرمایا ہوتا۔ بارگاہ خداوندی سے ندا آتی ہے اور یہ بات حقیقت روشن آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمائے جائیں گے، ایک امتی بن کر پیدا کیے جائیں گے، قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا۔ حاضرین کرام،
آپ اپنی اس منزلت کو پہچانے کہ آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمائے گئے ہیں، جس کا شکر جتنا بجا لائے اتنا کم ہے۔ ہم آج جس محفل میں جمع ہوئے ہیں، جس ذات پاک کی تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، حاضرین کرام، وہ مقدس ذات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو پروردگار کی بہت زیادہ عزیز ہے، وہ اپنے پروردگار کے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ خالق کائنات رب ذوالجلال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتا ہے۔ جب بھی آقا دو جہاں کا تذکرہ ہوتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، جس محفل میں جس جگہ پر میرے حبیب کا تذکرہ کیا جائے، جاؤ وہاں جا کر اپنے پروں کی چھاؤں میں انہیں لے لو۔ جو لوگ اس محفل بابرکت میں بیٹھ کر میرے حبیب کا تذکرہ سنتے ہیں، میرے حبیب پاک کا تذکرہ کرتے ہیں، جاؤ اپنی پروں کے سائے میں انہیں لے لو۔ اور فرشتوں کو یہ حکم بھی دیا جاتا ہے حمد سرائی کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے نذران عقیدت پیش کرو۔ اور جب فرشتے اس محفل کا اختتام ہوتا ہے تو رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے جتنی حمد و ستائش کی، اللہ کی جتنی بردباری کی، آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بار بھی درود پاک پڑھاؤ، ان تمام کا ثواب اس مجلس میں حاضر جتنے لوگ تھے ان سب کے نام اعمال میں جمع کراؤ۔ تو حاضرین کرام، اس محفل کے اختتام پر وہ فرشتے اپنا درود، اپنا ذکر، اپنے اذکار اس نام اعمال میں ڈالتے ہیں جو بندے یہاں موجود ہو کر آقا کی حمد و ستائش سنتے ہیں، آقا نامدار کا تذکرہ سنتے ہیں۔ تو ہم اس پاک ذات کا تذکرہ کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حاضرین کرام، علماء اکرام، ضیاء ملت حضرت ضیاء الدین نقشبندی اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنے جب بیٹھتے ہیں، جب بھی ہم سیرت کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جب بھی ہم سیرت کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں باادب ملاحظہ اور ہوشیار رہو، وہ محفل اتنی بابرکت ہے، یعنی یہ محفل اتنی بابرکت ہے، اتنی عظمت والی ہے، تو اس میں جب بھی بیٹھو تو خشوع اور خضوع کے ساتھ بیٹھو، وضو کے ساتھ بیٹھو۔ بلکہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں اپنے آپ کو معطر کر کے بیٹھو، یعنی عطر لگا کر بیٹھو، اپنے بانفیس لباس پہن کر بیٹھو، اپنے آپ کو اچھے سے آراستہ کر کے بیٹھو، اپنے آپ کو، اپنے دل کو صاف کر کر بیٹھو کہ تم اس نبی آخر الزماں کا تذکرہ سن رہے ہو، جس کے تذکرہ سننے کے بعد تمہارے نام اعمال میں ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی اور تمہارے دل منور ہو جائیں گے، تمہارے دل روشن آیا ہو جائیں گے، تمہارے نام اعمال میں اتنے اعمال ہوں گے کہ تم خود اس کو گنتے گنتے تھک جاؤ گے۔ اتنا ثواب، اتنا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں ڈالے گا۔ وہ تذکرہ آپ لوگ سننے کے لیے یہاں جمع ہیں، وہ تذکرہ میں یہاں کرنے کے لیے کھڑا ہوں، تو اپنے دلوں کو پاک رکھیں اور اپنے لبوں پر درود پاک کا نذرانہ بجمائے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود کے پھول نچاور کرتے بیٹھیں۔ اور ہم جو سن رہے ہیں، میں بھی دعا گو ہوں اللہ سے، آپ بھی اپنے دل میں یہ یقین رکھیں، آپ بھی اپنے دل میں یہ ارادہ جما لیں کہ ہم جو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں گے، اے باری تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، آپ کے حبیب کے اسوہ حسنہ کو سن کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر ہم کو استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کرام، دوران خطبہ میں نے آیت ربانی کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیاب اور بامراد ہو جائے، کوئی شخص چاہتا ہے وہ کامیاب ہو، تو اسے چاہیے کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پڑھے۔ اب عمل کرنا یہ اللہ کی دین ہے۔ اگر یہ بات جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں،
یہ بات اگر ہمارے دل میں گھر کر گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود ہمارے دل سے عمل کرنا نکال لیتا، ہمارے دل کو استقامت کے ساتھ اس پہ جما دیتا کہ یہ بات میں نے سنی تھی، اس پہ میں عمل کروں گا۔ اب آگے جا کر اس پہ مداومت حاصل کرنا یہ آپ کے اندر ہے، تو جب بھی سنو تو اس مقصد کے ساتھ سنو کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نبی کی پاک زندگی تمام امت کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ جو کامیابی چاہتا ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، جو مصائب میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کا تذکرہ کرے، بار بار ان کی احوال زندگی کو پڑھیں، ان کے اخلاق کو پڑھیں، ان کے کردار کو پڑھیں، بڑوں سے شفقت ادب کے معاملات کو پڑھیں کہ کس طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تھی۔ حاضرین کرام، رسول اور نبیوں کا سلسلہ آخر شروع کیوں ہوا؟ دیکھیں آپ کہ روایتوں میں یوں آتا ہے کہ جب جب دنیائی زندگی میں لوگ قتل و غارت گیری عام ہونے لگی، اور کوئی لوگ کفر اور شرک میں بدعتوں میں ملوث ہو گئے، ایک خدا نہیں کئی قسم کے خدا موجود تھے، کوئی سورج کی پرستش کر رہا تھا، کوئی آگ کی پوجا، کوئی گوبر کی پوجا، کوئی جھاڑ کی پوجا، کوئی پہاڑ کی پوجا، شراب نوشی، زنا بازی، یہ لوگ عام ہو چکی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے وقتوں کو دیکھتے ہوئے نبی اور رسول کو رشد و ہدایت کے لیے، امت کی رہبری کے لیے مبعوث فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی رسول اللہ کے پاس سے آتے، یہ بتاتے کہ مجھے نبوت ملی ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، میں ایک خدا کی تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، دین کی طرف بلانے آیا ہوں، یہ سیکھو، یہ عبادت کرو تو یہ خدا کی کرو، یہ تم غلط کر رہے ہو، اور ایمان لے آؤ اس پاک پروردگار پر جو عالم الغیب ہے، جس کے کان، آنکھ، ناک، پورا ایسا جسم بنا ہوا نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ ایک نور ہے، اور اس کے پاس وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ سے بناتے نہیں بیٹھتا، وہ بس ارادہ کرتا ہے، کن فیکون، وہ چیز عمل میں آ جاتی ہے، وہ چیز فوری ظاہر ہو جاتی ہے، حضور میں وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ پاک پروردگار ہے، وہ تمہاری طرح بولتا نہیں، وہ تمہاری طرح اس کے ہاتھ نہیں ہیں، وہ تمہاری طرح اپنے پاؤں نہیں رکھتا، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، لم یلد ولم یولد اس کی ذات ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، وہ پاک، وہ ذات و پروردگار تمہاری رہبری کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرما رہا ہے۔ تو جب کبھی ایسے حالات گزرتے نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا جاتا۔ حاضرین کرام، آپ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احوال زندگی پر روشنی ڈالیں گے، 40 سال کی عمر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس سے پہلے کی جب آپ زندگی اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں گے تو بالکل اسی طرح سے کفر اور مشرکین کا دبدبہ بہت زیادہ تھا۔ وہ لوگ بھی ایسی طریقے سے کعبۃ اللہ میں بت رکھ دیے گئے تھے، وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، 370 313 کچھ بتیں تھیں، ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ بارہا یہ بھی بتلایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت سے پہلے زمانے جاہلیت جسے کہا جاتا ہے، زمانے جاہلیت میں سب سے پہلا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو اپنا حقوق، عورتوں کو اپنا مقام ملا۔ اس زمانے میں جس کسی کے پاس اگر لڑکی پیدا ہوتی، کسی کو بھی بچی تولد ہوتی، کسی کے پاس بچی اگر پیدا ہو جاتی، اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ حدیثوں میں آیا ہے، بلکہ ابھی بھی مکۃ المکرمہ کے سامنے وہ قبرستان موجود ہیں جن میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا جس کسی کو اگر بچی پیدا ہوتی، اور بڑی منحوس اس لوگوں کو گھر والوں کو سمجھا جاتا تھا، ارے ان کے پاس بیٹی ہوئی، یہ منحوس گھر ہے، یہ منحوس لوگ ہیں، ان کے پاس بیٹی تولد ہوئی۔ تو سب سے پہلا بائیکاٹ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد یہ فرمایا کہ عورت کو اس کا مقام، اس کا مرتبہ بتلایا گیا کہ یہ کسی کی ماں ہے، یہ کسی کی بہن ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے۔ عورت کو وہ شرف مقبولیت بخشا آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حاضرین کرام، بتوں کی پوجا کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ میں
برہانہ یعنی ننگے کپڑے بغیر پہنے کے طواف کیا کرتے تھے وہ بتوں کا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمایا تو اس چیز سے روکا کہ یہ کیا چیز ہے، ایسی کون سے خدا کی عبادت کر رہی جو برہانے کیا جاتا ہو؟ ارے جب تم خدا کے سامنے کھڑو تو بڑی ادب کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ، بڑی تکریم کے ساتھ، یہ کون سی عبادت ہے برہانے ہو کر گول پھر رہے ہیں کعبۃ اللہ کے اطراف؟ اسے روکا گیا۔ حاضرین کرام، اس وقت شراب بالکل حلال سمجھی جاتی تھی، بلکہ ایک قسم کا بڑے لوگوں کا ایک معیار تھا، جتنے بڑے لوگ اتنی مہنگی شراب ان کے پاس موجود رہا کرتی تھی۔ آج کل بوٹلز کا زمانہ ہے، اس وقت بتلایا جاتا ہے کہ ایک ایک ٹینکی گھروں میں بنی ہوئی تھی، بضابطہ سم کے طور پر ایک ایک بڑے بڑے جار بنے ہوئے تھے جس میں بڑی مہنگی اور خالص شراب رکھی جاتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمائے تو سب سے پہلے شراب کو حرام قرار دیا گیا، بتلایا گیا کہ شراب وہ نشیوار چیز ہے جس کو پینے کے بعد انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، جس کو پینے کے بعد انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے، وہ کس سے بات کر رہا ہے، وہ کس حالات میں کس سے مل رہا ہے۔ زناکاری وہاں سے عام ہو جاتی ہے، قتل و غارت گیری وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، تو شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ شراب اس بات سے حرام قرار دی گئی تو جب پتہ چلتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا گیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چاہنے والے اتنی محبت رکھا کرتے تھے، ان لوگوں نے جب اپنی اپنے ٹنکیوں کو، اس بڑے بڑے جاروں کو توڑا تو مدینے کی گلیوں سے شراب بہتی ہوئی نظر آئی۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کی۔ حاضرین کرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ آخر شروع کہاں سے ہوا؟ ایک حدیث بڑی طویل ہے۔ حضرت امام باقر اپنے والد حضرت امام جعفر سے روایت کرتے ہیں، حضرت جعفر اپنے والد امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، حضرت امام زین العابدین اپنے والد سیدنا امام حسین سے روایت کرتے ہیں، سیدنا امام حسین اپنے والد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی موجود ہے، حضرت جابر پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کب پیدا فرمایا؟ آپ کا ظہور کب ہوا؟ تو حضرت جابر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اے جابر، کیا تمہیں پتہ ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا، ایک دنیا کو بنانے کے لیے سوچا، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے جب دنیا نہیں بنی تھی، جب زمین آسمان جھاڑ پہاڑ نباتات کچھ نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ سوچا کہ ایک دنیا بنائی جائے جس میں میرے خلیفہ رہیں، میرے حمد و ستائش کرنے والے رہیں، میرے حمد و ثنا کرنے والے رہیں، جب اس کا ارادہ کیے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اس کے بعد میرے نور سے یہ خالق کائنات بنائی گئی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ جھاڑ، یہ پہاڑ میرے نور سے بنائے گئے۔ اور فرماتے ہیں، اے جابر، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ابھی خمیر تیار بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت میں بھی موجود تھا۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میلاد نامے میں فرماتے ہیں کہ وہ نور جب بنایا گیا اللہ کے نور سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، وہ نور 1200 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارد گرد گھومتا رہا اوپر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب یہ ارادہ کیا گیا کہ آدم کو بنایا جائے ان کے نور سے، تو جس وقت معلوم ہوا تو وہ نور کہنے لگا ہے بارگاہ خداوندی میں کچھ عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ روایتوں میں یوں آتا ہے کہ 1000 سال وہ نور، یعنی نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال قیام میں رہے، ہاتھ بن کر کھڑے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے 1000 سال وہ نور رکوع میں رہا، روایتوں میں آتا ہے کہ 1000 سال وہ نور سجدے میں رہا، پھر قومے میں رہا، قاعدے میں رہا، پھر 1000 سال پھر سجدے میں رہا۔ اسی طریقے سے 2 رکعت نماز اس نور نے ادا کیا، کئی 1000 سال کی نماز ادا ہوئی۔ اس کے بعد معروضہ خداوندی میں عرض کیا، باری تعالیٰ کیا یہ نماز، یہ عبادت آپ کو پسند آئی؟ بارگاہ خداوندی سے اعراض ہوا، بہت پسند آئی۔ تو فرماتے ہیں میں نے یوں سنا ہے کہ آپ کا ایک خلیفہ، آپ کا ایک جانشین
مقرر کرنے والے ہیں حضرت آدم کی شکل میں، اس کا ثواب میرے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا۔ تو یاد رکھیں عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں پر بھی جب کہ خلقیت ابھی ہوئی نہیں، وجود میں وہ چیز آئی نہیں، جب سے لے کر آقا دو جہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرما رہے ہیں۔ دیکھیں کس طریقے سے آقا دو جہاں کی محبت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ خلقیت نور پیدا بھی نہیں ہوا، جب سے محبت فرما رہے ہیں اپنی امت سے۔ قربان جائیں آپ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حاضرین کرام، اس وجہ سے بارہا آج جمعہ میں بھی میں نے فرمایا کہ اپنے دلوں میں عشق رسول جگاؤ، اپنے دلوں میں روشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرو، آپ کی زندگیاں کامیاب، آپ کے ہر لمحے، ہر مراتب آپ کے کامیاب، ہم مقصد آپ کے کامیاب۔ یاد رکھے بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک تم میں سب سے زیادہ عزیز جو بھی ہو، سب سے زیادہ محبت آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دل میں نہیں ہوں گا، جب تک تم مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تمہارے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہوگی تو اپنے دلوں میں جگاؤ گے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، بس تم کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور اس نبی کی محبت تمہیں کرنا ہے جس نبی کی محبت ابھی خلقیت میں آئے بھی نہیں، وہ تم سے محبت فرما رہے ہیں، تو تمہاری محبت کا تقاضا کیسا ہونا چاہیے؟ ابھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر کسی میں ڈالا بھی نہیں گیا، عبادت کرے اتنے ہزار سال کی اور بارگاہ خداوندی میں معروضہ کر رہے ہیں جو بھی میں عبادت کرا وہ میری امت کو، لوگوں کو پہنچا دو۔ ایسی محبت کرنے والا کبھی پائے ہو کسی سے؟ اتنی محبت آقا نامدار تم سے کرتے ہیں تو تمہارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ تم بھی اپنے دل سے، اپنے من سے، اپنی جان سے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، جانثاری کا ثبوت دیں۔ یہ آج یہ محفل سجائی گئی، یہ محفل جو لگایا گیا، یہ محفل جو بنائی گئی، یہ بتلایا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ نبی کی سیرت کو عام کیا جائے، نبی کے نقوش، ان کے قدم کے ساتھ ساتھ آپ بھی چلیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر آپ چلیں، ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی آپ کو، اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ تم کامیاب، اپنی اہل و عیال کامیاب، دنیا بھی کامیاب، خبر بھی کامیاب، حشر بھی کامیاب، ڈائریکٹ جنت میں۔ تو فرمایا جاتا ہے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت آدم کو بنایا گیا، اس میں روح ڈالی گئی۔ روح ڈالنا یوں تھا، وہ روح اندر گھستی اور باہر آ جاتی، اندر گھستی اور باہر آ جاتی، وہ بے قرار اور بے چین ہو کر مٹی میں رہ ہی نہیں سکتی۔ جب آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس مٹی کے پتلے میں سب سے پہلے میرا نور ڈالا گیا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب نور ڈالنے کے بعد پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ جب وہ روح کو اطمینان ہوا، جب وہ روح کو تسکین ملی، جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی میں آیا، جب آ کر وہ ظہور میں حضرت آدم بنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ یہ میرے جانشین ہیں، یہ میرے خلیفہ ہیں جو دنیا میں رہیں گے۔ حکم دیا گیا تمام فرشتوں کے سر سجود میں جھکا دیں، اور مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جھکانا، سجدہ کروانے کی ایک چیز یہ بھی تھی کہ آدم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا، اپنے حبیب کا نور موجود تھا۔ سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ نافرمان تھا، نااہل تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، دھتکار دیا گیا۔ حاضرین کرام، یہی وہ نور تھا جس میں حکایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وہ نور تھا جو ہر پیغمبر کی پشت اور پیشانی سے ظہور میں آیا کرتا تھا۔ جیسے یہی نور منتقل ہوتے ہوئے پیغمبروں سے، حضرت آدم سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم تک پہنچا، حضرت ابراہیم سے ہوتے ہوئے عبد المطلب تک پہنچا، حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، ایک اسماعیل ایک اسحاق، اسماعیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے پورے آتے پیغمبر، جو بنی اسرائیل میں جتنے پیغمبر گزرے ہیں، بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے ہیں جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، وہ تمام پورے حضرت اسحاق علیہ السلام کی آل سے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، نہیں، ایک بیٹے حضرت اسماعیل، ایک بیٹے حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر آئے وہ حضرت اسحاق سے آئے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل سے جو آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ لیکن رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو آخر میں بھیجا، جبکہ ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ہو چکا تھا، اور فرمایا کہ یہ خاتم النبیین ہیں، لا نبی بعدی، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، یہ آخری نبی ہیں۔ اور یاد رکھیں جتنے بھی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ان تمام پیغمبروں کے امام الانبیاء، ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور انبیاء، امام الانبیاء، تمام لوگوں کے، تمام انبیاءوں کے امام، تمام انبیاء کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ یہ وجہ کہ آپ اپنے پروردگار کے بڑے چہیتے، بڑے چاہنے والے، اور اسی طفیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میں امت محمدیہ سے بڑی محبت رکھتا ہوں کیونکہ یہ میرے حبیب کی امت ہے۔ تو اس امت کو بھی چاہیے کہ وہ حبیب کے راستے پر چلے، وہ اپنے حبیب کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کریں۔ حاضرین کرام، یہی نور چلتا ہوا پشتین پیشانی سے ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کے پاس آیا۔ واقعہ یوں آتا ہے جیسے کہ ہم سنتے آتے ہیں، سورہ فیل، الم تری کیف فعل اصحاب الفیل کا سورہ ہے۔ ابرہہ جب کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو حضرت عبد المطلب سے مخاطب ہوا، وہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی چمک رہی ہے، وہ پریشان ہے دیکھ کر کہ ان کی پیشانی میں یہ نور کیسا ہے، ہاں ان کی پیشانی کیوں اس طریقے سے چمک رہی ہے۔ حاضرین کرام، راوی روایت فرماتے ہیں اس نے مکہ مکرمہ کے تمام جتنے لوگ تھے ان تمام کے اونٹوں کو، ہاتھیوں کو لے کر چلا گیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر پہنچی تو وہ ابرہہ کے دربار میں گئے تو اس نے اپنی شان و شوکت بتانے کے لیے بڑے بڑے ہاتھی، گھوڑے، جتنی فوج تھی سب کو کھڑا کر کے اپنا رعب، اپنا دبدبہ دکھانے کے لیے آگے بڑھا، اور وہ اس کے پاس بتلایا یوں جاتا ہے کہ ایک 100 ہاتھی کی، ایک ہاتھی رکھنے والا طاقت، سفید ہاتھی، 100 ہاتھیوں کی طاقت رکھنے والا ایک ہاتھی جسے کہتے ہیں وائٹ ہاتھی، سفید ہاتھی، تو اس کے پاس ویسے 100 ہاتھی تھے، تو وہ اپنا رعب، اپنا دبدبہ دکھانے کے لیے ان کو کھڑایا۔ جیسا ہی حضرت عبد المطلب وہ دیکھنے کے لیے آئے تو وہ وائٹ ہاتھی، جس کا نام روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ محمود اس کا نام تھا وہ ہاتھی کا، وہ جیسا ہی حضرت عبد المطلب کو دیکھا، ان کی چمکتی ہوئی پیشانی کو دیکھا، ان کے وہ پیشانی والے نور کو دیکھا، وہ سربہ سجود ہو گیا، وہ جھک گیا۔ تو ابرہہ پریشان ہونے لگا، یہ کیا ماجرا ہے، اس کو کئی دفعہ اس کے لوگ میرے سامنے جھکانے لٹک گئے، اس کو انہیں جھکا نہیں کبھی، نہ اپنا سونڈ اٹھایا میرے اوپر، لیکن جس طریقے سے حضرت عبد المطلب کو آتے ہوئے دیکھا یہ فوری سے جھک گیا، یہ فوری سے نیچے بیٹھ گیا، یہ کیا؟ تو بولے بتلایا جاتا ہے کہ وہ جو نور تھا حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں، وہ نور دیکھ کر اس نے سر و سجود ہو گیا، وہی نور تھا جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پشت مبارک جو پیشانی سے چمک رہا تھا۔ تو حاضرین کرام، یہ وہ نور ہے، خلق اللہ من نوری، یہی وہ نور ہے جس سے کائنات بنائی گئی، جس سے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنوایا گیا۔ تو حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت جب آیا، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں میرے بیٹے حضرت عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے حضرت آمنہ بنت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے ان کا نکاح کیا۔ جب بطن مادری میں وہ نور منتقل ہوا، حضرت عبداللہ کی جانب سے بطن آمنہ میں، روایتوں میں یوں آتا ہے کہ 1 سال بھی نہیں گزرا تھا جب آپ کی عمر 24 سال کی تھی، جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا۔ پھر آپ کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر آپ کی کچھ طبیعت ناساز ہوئی، روایتوں میں یوں آتا ہے کہ 15 سے 20 دن آپ کی طبیعت بڑی ناساز رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں آ کر 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، چند ماہ گزرے تھے کہ آپ کے والد اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر آپ کی والدہ نے آپ کو اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ آپ کی پرورش فرمائی۔ حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن ہی میں تھے کہ آپ کی والدہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ لیا گیا۔ حاضرین کرام،
آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ آپ کی پرورش ہوئی، حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش فرمائی۔ پھر جب آپ جیسے آپ بڑے ہوتے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے معجزات آپ پر کھولتے گئے، ایسے معجزات ایسے رونما ہوتے گئے آپ پر، ایسے فلسفے ظاہر ہوتے گئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جھولے میں تھے وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ جس طرف اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، یعنی ماں نہیں باپ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اپنے حبیب کی غم گساری فرما رہا ہے، کیسے پرورش فرما رہا ہے۔ قربان جائیے آپ اس محبت کے جو رب ذوالجلال اپنے حبیب سے فرما رہا ہے۔ چاند کو ان کے تابع کر دیا، وہ جھولے میں لیٹ کر انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں چاند کی جانب، وہ چاند ادھر ہو رہا ہے، جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے وہ چاند ادھر ہوتا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں خود بنفسہ نفس میری آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اشارہ کر رہے وہ چاند ادھر ہو رہا تھا۔ اور روایتوں میں یوں آتا ہے کہ اس وقت کے زمانے میں قحط سالی ہو جاتی، پریشانی آ جاتی، کچھ ایسی بیماریاں آ جاتی، تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں میرے پوترے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ لے لیتا اور کعبۃ اللہ میں حاضر ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھاتا اور میں اس کے وسیلے سے دعا مانگتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ قحط سالی کو دور فرما دیتا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ جب کوئی بلا، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت جب کے زمانے پہ آتی تو سب حضرت عبد المطلب کے گھر کا رخ کرتے اور آ کر کہتے اے عبد المطلب چلے تمہارے پوترے کو لے کر ہم اللہ کے معبود حقیقی کے پاس دعا کریں گے، وہ یہ مصیبت ٹل جائے گی، یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے گی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے کافر مشرکین بھی اس چیز کو مانتے، اس چیز کو جانتے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھ کر دعا کرایا جاتا تھا، دعا کروائی جاتی تھی، وہ دعا ضرور مقبول ہوتی۔ اور یہ فرماتے حقیقتاً یہ بچے میں کوئی بات ہے، حقیقت میں یہ بچے میں کوئی بات ہے اور اس کی پیشانی نور سے چمکتی ہے۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، جب بھی یہ مکہ مکرمہ پریشان ہوتا ہے، جب بھی یہ بصرہ پریشان ہوتا ہے، جب ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اور دعا قبول ہو جاتی، وہ مصائب وہ پریشانی ٹل جاتی ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل۔ حاضرین کرام، نبوت کے ایمان لانے سے پہلے نبوت کا جب اعلان ہوا تو کئی حضرات ایمان سے مشرف ہوئے، لیکن جن لوگوں نے ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے ان لوگوں نے بھی یہ بات کو تصدیق کی کہ یہ محمد مصطفیٰ صادق اور امین ہے، یعنی آپ ایمان نہیں لائے، یہ کچھ لوگ تھے یہ ایمان لائے، ان لوگوں کا تقاضا یہ تھا کہ میں ایمان لایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا ان لوگوں کا بھی یہ عقیدہ تھا، ان لوگوں کا بھی یہ دلی فریضہ تھا، یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہیں، یہ سچے اور پکے ہیں، یہ جس بات کو بولتے ہیں وہ بات پکی ہو جاتی ہے، اور ان کے پاس جب کوئی امانت رکھائی جاتی ہے یہ امانت میں خیانت ہونے نہیں دیتے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ کفار اور مشرکین بھی آپ کی اتباع کرتے لیکن ایمان سے سرفراز نہیں ہوتے، لیکن آپ کی حقانیت کو وہ لوگ جانتے، آپ کی حقانیت کو وہ لوگ مانتے۔ حاضرین کرام، آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ وہ ہے جو کفار بھی مانتے ہیں، جو ایمان نہیں لانے کے باوجود وہ آپ کی صداقت کرتے ہیں، وہ مقام و مرتبہ ہے۔ حاضرین کرام، وقت کافی طویل ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کی حالت زندگی کل آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ بارگاہ خداوندی میں، بارگاہ رب ذوالجلال میں دعا ہے جس طریقے سے حضرت آدم نے حوا سے بچھڑ کر کئی سال بڑے پریشان رہے، بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا، تب حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بات ذہن میں آئی کہ جب میرے وجود خلقیت آ رہی تھی، جب مجھے بنایا جا رہا تھا، جب میرے اندر روح ڈالی گئی، جب میں نے اپنی آنکھ کھولی تو سب سے پہلے میں نے عرش معلیٰ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا۔ تو ان کے خیال و گمان میں یہ چیز آئی حضرت آدم کے، یہ نام اللہ کا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کا جو نام ہے ہو سکتا ہے ضرور یہ رب ذوالجلال کے محبوب کا نام ہے، ہو سکتا ہے رب ذوالجلال ان سے بڑی محبت رکھتا ہے، ہو سکتا ہے رب ذوالجلال ان سے بڑی وصف رکھتا ہے، تقربیت رکھتا ہے، جس کی سبب اپنے نام کے ساتھ یہ نام کو جوڑ رکھا ہے۔
تو جب حضرت آدم کو یہ خیال آیا تو حضرت آدم علیہ السلام بے ساختہ کہنے لگے اے رب ذوالجلال عرش معلیٰ پہ آپ کے نام کے ساتھ جس کا نام لگا ہے مولا، میں اس نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں مجھے حوا سے ملا دے، میرے گناہ کو معاف فرما، میری خطا کو معاف فرما۔ پھر کیا ہونا تھا؟ عرش معلیٰ رب ذوالجلال یہ سننا ہی تھا کہ رب ذوالجلال نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا اور آپ کو حوا علیہ السلام سے ملایا۔ تو حاضرین کرام، اسی نام کے وسیلے سے، اسی نام کی برکت سے، ان کے حبیب کے واسطے سے دعا کرتے ہیں۔ ہم لوگ آج سے جو کچھ سننے کے لیے سلسلہ شروع کرے ہیں، اے رب ذوالجلال ہمیں بھی ان کی صداقت کے ساتھ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما۔ جس نور کا تذکرہ، جس نور کا ظہور ہونے کا تذکرہ ہم نے سنا ہے، اس نور تجلی کو بھی ہم سب کو بھی عطا فرما، اس نور سے بھی ہم کو بھی استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کرام، جیسے کہ میں نے نور کا تذکرہ کیا تو بتلایا جاتا ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی دعا کی نا، اس نور میں ہم کو بھی شامل عطا فرما، وہ نور کو ہم سے بھی ملا اور ہم کو بھی وہ نور عطا فرما۔ یہ نور عطا کیسے ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، بتلایا گیا کہ جو بندے وضو کرتے ہیں، جو لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کے سبب ان کو چہرے کو نورانی کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ اچھا وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں ان کو اور نور عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، کل میدان قیامت کے حشر کے میدان میں حدیث شریف کے الفاظ بتا رہا ہوں، بعض مومنین، بعض مسلمانوں کے چہرے، پاؤں، ہاتھ چمکدار نظر آئیں گے، پورے لوگ پریشان ہوں گے، بھائی سب ایک جیسے ہیں، لیکن چند حضرات بعض لوگ اس میں سے جس کے چہرے چمک رہے ہیں، جس کے ہاتھ چمک رہے ہیں، جس کے پاؤں چمک رہے ہیں، یہ نور کیا بات ہے؟ تو بتلایا جائے گا کہ وہ نور ہے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، نماز کو ادا کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے سبب ان کو وہ نور عطا فرمایا۔ تو یہ وہی نور ہے جو ہم کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ حضرین کرام، بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو کہنے، بولنے، پڑھنے، سلسلہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک کے طفیل میں، ان کی آمد ماہ کے طفیل میں اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمت ہم پر نچھاور عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مصائب کو حل فرمائے، ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارگاہ خیر الانام میں دو مصرے ہدیہ سلام کے پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے وہیں ٹھہرو، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات سلام علیکہ۔ طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك۔ أرسل الله تعالى عندنا نورا مبينا، مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات
تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ 12 روزہ محفل ہے، تشریف لائیں، اور انشاءاللہ تعالی کل مولانا نظامیت النظامیہ سے دوسرے علماء کرام کا بھی خطاب ہوگا۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مبارک اور مسعود محافل میں تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔